بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا ہمارا جو عنوان ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز تراویح کے متعلق، کیونکہ آج رمضان المبارک کی برکتیں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ رمضان المبارک کی شان عظمت آج سے ہی شروع ہو رہی ہے، کیونکہ آج رمضان المبارک کی جو تراویح ہے آج پڑھی جائے گی۔ تو اس متعلق ہم آپ کو آج آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور نماز تراویح کی نیت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں ہم عبادت ایسی کریں کہ اپنے خدا کو تو راضی کر سکیں۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو یقیناً ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اور نماز تراویح جب پڑھنی ہے ہم نے، تو اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب پہلی 2 رکعتیں شروع ہوتی ہیں، مثال کے طور پر، تو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں کہ جب ایک رکعت پہلی جو ہے امام رکوع میں جاتا ہے تو جلدی سے اٹھ کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز تراویح نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جان بوجھ کر بیٹھے ہیں۔ ایک مجبوری ہوتی ہے کہ انسان باہر سے آتا ہے اور آتے ہوئے وضو کرتا ہے اور ساتھ ہی رکعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو امام رکوع میں چلا جاتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ آپ بیٹھے رہیں کہ ابھی تھکے ہیں، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، جب امام رکوع میں جائے گا تو پھر جا کے شامل ہو جائیں گے، تو ایسا مناسب نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے امام تکبیر اولیٰ کہے تو ہم اس کے ساتھ تکبیر اولیٰ کہہ کر ہاتھ باندھنے تاکہ نماز میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہماری جو نماز ہے، نماز تراویح میں قرآن سننا ہے، امام کا پڑھنا ہے، اور ہمیں ایک لطف انداز ہوں، ہم ایک سکون محسوس کر سکیں۔ اسی لیے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، جب رکعت اختتام کی طرف جاتی ہے، امام رکوع کی طرف جانے لگتا ہے، جلدی سے اٹھ کر شامل ہو جاتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات رہی کہ رکعتیں جو ہیں نماز تراویح کی، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہیں، جو حنفی ہیں، وہ یقیناً یاد رکھیں کہ تراویح کی رکعتیں جو ہیں 20 ہیں، اور نہ ہی 12 ہیں اور نہ ہی 8 ہیں، تو ہم نے 20 رکعتیں ہی پڑھنی ہے۔ دیکھیں، یہ رمضان المبارک کی برکت ایسی ہے کہ اگر ہم یہ 20 رکعتیں پڑھیں گے اور امام سے قرآن پاک سنیں گے 20 رکعتیں میں، تو یقیناً اس کا ہمیں بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ تو ہم اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں، آخرت کا خزانہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس انداز سے یہ نماز تراویح سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے، قرآن پاک سننا چاہیے کہ جیسے سننے کا حق ہے۔ اور جب خوبصورت کر کے قرآن سنیں گے تو یقیناً اس قرآن کی برکت سے اللہ پاک ہمارے لیے مشکلات جو ہے وہ آسان کر دے گا۔ اور رہی بات نیت کی، جو نیت جو ہوتی ہے وہ اصل دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے، کہ ہمارے دل کا ارادہ کیا ہے۔ جب ہم آئے مسجد میں ہیں، وضو کر کے نماز کے لیے آئے ہیں، نماز تراویح کے لیے آئے ہیں، یہ ہماری نیت ہی ہے۔ لیکن اگر زبان سے بھی اقرار کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم رمضان المبارک میں نماز تراویح میں بھی قرآن پاک سنیں، اور ہم خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ ہو سکے تو صبح فجر کے بعد تلاوت کر لیں، اگر فجر کے بعد نہیں ملتا تو دن میں کسی وقت جب فراغت ملے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، ظہر کی نماز کے بعد کریں، عصر کی نماز کے بعد کریں، مغرب عشاء، یعنی ہم نے قرآن پاک کو نہیں چھوڑنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اور یقیناً پھر اس رمضان کا صدقہ، اس ماہ مقدس کا صدقہ اللہ پاک برکتیں نازل فرمائے گا، اللہ پاک ہماری مشکلات جو ہیں، ہماری تکلیفیں جو ہیں وہ دور فرما دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کو، قرآن پاک کو چھوڑ کر دوسری طرف جب بھاگتے ہیں، دوسرے لوگوں کے سامنے جا کر معافیاں مانگتے ہیں، تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کیوں نہ اپنے رب سے معافی مانگیں، اپنے رب سے توبہ کریں، مولا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا ہم کس در پہ جائیں گے، کس سے جا کر مانگے؟ مولا تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رازق ہے، کریم ہے، ہم نے تجھ سے ہی مانگنا ہے۔ تو یقیناً اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اپنے بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔